الله 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اپنی لیسن نمبر 9 پارٹ 2 یہ والی مشق کمپلیٹ کریں گے۔ کل ہم لوگوں نے جو ہے وہ لیسن نمبر 9 پارٹ 1 کی تختی کی تھی، جس میں ہم لوگوں نے جوڑ سیکھا تھا کہ اس میں جزم والے اس میں ہم لوگ کیسے جوڑ کریں گے، رواں کیسے ہوگا، جوڑ اور رواں سے پوری تختی کر کے بتائی تھی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حروف کلکلا پر کلکلا کس وقت ہوتا ہے، کیسے کلکلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کلکلا کس وقت ہوتا ہے جب وہ ساکن ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی۔ آج ہم اپنی یہ والی مشق کمپلیٹ کریں گے، تو اس میں میں آپ کو رواں جوڑو رواں سے بتاؤں گی، اور ہم وقف بھی کریں گے کیونکہ اس میں مختلف طریقے سے وقف ہوگا۔ کچھ ایسے ہیں جن پر آخری حرف پر زبر آ رہی ہے، کچھ ایسے ہیں جن پہ دو زبر ہے، دو زیر ہے، تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنی اصلی حالت نہیں ہے، تو ان پر وقف کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، جو ساکن ہے آلریڈی۔ تو ہم لوگ یہ ساری چیزیں آج سیکھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہم لوگ جہاں بھی اب یہ حروف پڑھیں گے جوڑو رواں سے جیسے بھی ہے، تو ہمارے پاس غننے کی بھی چیزیں کچھ آئیں گی۔ جیسے ہمارے پاس جو چیزیں ساکن ہے، جیسے نون ساکن ہے، تو اب اس صورت میں ہم غنہ کریں گے نہیں کریں گے، تو وہ چیز ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ کو یہاں پر ایک نوٹ نظر آ رہا ہوگا کہ نون ساکن تنوین کی آواز دیتا ہے، اس سے آگے حروف ہلکی نہ ہو تو غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے انہوں نے کہا کہ نون ساکن تنوین کی آواز دیتا ہے، اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اس کو پڑھیں غنہ کریں، جیسے بھی اب یہ تنوین کی آواز دے رہا ہے تو نون ساکن، لیکن آواز تنوین کی دے رہا ہے، غنے کی آواز دے رہا ہے، ٹھیک ہے، غنہ ہو رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نون ساکن تنوین کی آواز دیتا ہے، اس سے آگے اگر حروف ہلکی نہ ہو تو غنہ کریں گے، یعنی غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب جیسے یہاں پر یہ نون ساکن ہے، اس کے آگے حروف ہلکی میں سے تا نہیں ہے، یعنی کہ تا حروف ہلکی میں سے نہیں ہے، تو ہم اس پر غنہ کریں گے۔ یہاں اگر نون ساکن کے بعد یہاں پر اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ رہا ہوتا تو پھر ہم غنہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا، تا حروف ہلکی میں سے بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے ہم اس پر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی، باعین زبر با، دال پیش دو، بعدو، با طا زبر بط، شین زبر شا، بط شا، سین عین زبر سا، یا زبر یا، سا یا، لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا، غین لام پیش غل، بادو زبر بن، غل بن، فا صاد زبر فص، لام دو پیش لن، فص لن۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں غنہ کر رہی ہوں، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے جو ہے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے کہ ضروری یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے جہاں جہاں جو چیز پڑھی، جو جو رولز سیکھے وہ وہیں پر اپلائی ہوں گے، نہیں، وہ پورے قرآن میں جہاں جہاں آئیں گے وہاں اپلائی ہوں گے۔ جیسے ہم لوگوں نے اپنے موٹے حروف سیکھے تھے کہ موٹے حروف کو کیسے ادا کریں، وہ پورے قرآن کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں موٹے حروف آئیں گے وہاں ہم نے وہ چیزیں دیکھنی ہے کہ نہ ہمارے ہونٹ گول ہوں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی حرکت کریں۔ وہ چیز زبر کی حرکات کی تختی پڑھی، اس میں ہم نے 3 باتیں سیکھی تھی کہ ہمیں ان سے بچنا ہے، کھینچ کرنا پڑا جائے، جھٹکا دے کر اور مجھول نہ پڑا جائے۔ وہ چیزیں جہاں پورے قرآن میں آئیں گی اپلائی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہم نے تختی نمبر 6 میں جو ہے لیسن 6 میں ہم لوگوں نے حروف ہلکی سے ریلیٹڈ چیزیں سیکھی تھی کہ حروف ہلکی کون کون سے، غنہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ وہ چیزیں یہاں پر اپلائی ہو رہی ہیں تو ان کو کرنا ہے۔ پورے قرآن میں جہاں جہاں جو رول سیکھ رہے ہیں وہ اپلائی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے آپ نے ریسنٹلی بھی کل پرسوں کے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتایا تھا کہ حروف کلکلا کون کون سے ہیں، جزم کا بتایا تھا کہاں کہاں کلکلا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر اپلائی ہوں گی پورے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس میں نے غنہ کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس آگے حروف ہلکی میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جہاں جہاں جو رولز اپلائی ہو رہے ہیں وہاں پہ اپنے اپلائی کرنے ہیں، جہاں غنہ ہو رہا ہے وہاں کرنا ہے، جہاں نہیں ہو رہا وہاں نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ قاف واد زبر قف، باد و زبر بن، قف بن۔ اب میں نے قف بن پہ غنہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اگر لام ہمارے پاس حروف ہلکی میں سے، ٹھیک ہے۔ لام غین زبر لغ، واو دو زبر ون، لغ ون، میم سین زیر مس، کاف دو پیش کن، مس کن، نون خا زبر نخ، لام دو زبر لن، نخ لن، نون شین زبر نش، طا دو زبر طن، نش طن، نون فا زبر نف،
سین دو زیر سن، نف سن. حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قط، القط. حمزہ میم زبر ام، ہا لام زیر ہل، ام ہل. حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، الہا. میم زبر ما، الہما. دال میم زبر دم، دال زبر دا، دم دا. میم زبر ما، دم داما. حمزہ عین سین زبر عس، عین زبر ع، عس ع. سین زبر سا، عس عسا. حمزہ عین زبر اع، با پیش بو، اعبو. دال پیش دو، اعبدو. نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو. دال پیش دو، نعبدو. یا حا زبر یح، سین زبر سا، یحسا. با پیش بو، یحسبو. یا شین زبر یش، ہا زبر ہا، یش ہا. دال پیش دو، یشہدو. سین پیش سو، طا زیر طی، سوطی. حاتا زبر حت، سوتی سوطی حت. کاف پیش کو، شین زیر شی، کوشی. طا زبر طت، کوشی طت. اب پہلے ان کا وقف کر کے بتاتی ہوں، پھر ہم آگے قلقلہ والے کا پھر اسی طرح جوڑو رما کریں گے، اور پھر اس کا وقف کریں گے اور اسی طرح. ٹھیک ہے. انتا، اہدی، بعدو، بطش، سعی، لست، غلبا، فصل، غضبا، لغوا، مسك، نخلا، نشطا، نفس، القت، أمهل، ألهم، دمدم، عسعس، أعبد، نعبد، يحسب، يشهد، سطحت، أشطت. أنت وقف، أنت. اهدي وقف، اهد. بعد وقف، بعد. بطش وقف، بطش. سعي وقف، سعي. لست وقف، لست. غلبا وقف، غلبا. فصل وقف، فصل. غضبا وقف، غضبا. لغوا وقف، لغوا. مسك وقف، مسك. نخلا وقف، نخلا. نشطا وقف، نشطا. نفس وقف، نفس. القت وقف، القت. أمهل وقف، أمهل. ألهم وقف، ألهم. دمدم وقف، دمدم. عسعس وقف، عسعس. أعبد وقف، أعبد. نعبد وقف، نعبد. يحسب وقف، يحسب. يشهد وقف، يشهد. سطحت وقف، سطحت. كشطت وقف، كشطت. اب میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ جیسے ہمارے پاس کسی بھی حرف کے آخر میں جو ہے وہ ہمارے پاس دو زیر، دو پیش، زبر زیر پیش، یہ چیزیں آ رہی ہوں تو ہم وقف کیسے کریں گے. آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر جیسے ہم نے بتایا تھا کہ کسی حرف کے آخر پر دو زبر آ رہی ہے تو وقف کیسے کریں گے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم جیسے یہ پہ نشت ون وقف، نشت اس کو ہم ساکن نہیں کریں گے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس طرح میں نے آپ کو وقف بتایا. اب ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ ان پہ قلقلہ بھی ہوگا، کیونکہ ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ قاف، با، جیم، دال، یہ پانچ حروف ایسے جو حروف قلقلہ میں سے ان پہ قلقلہ ہوگا، تو ان کو بھی ہم وقف کی طرح بھی دیکھ لیں گے اور ان کو پڑھ کے بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نقعن. با طا زبر بط، شین زبر شا، بط شا. اب دیکھیں یہاں پر میں قلقلہ کر رہی ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف قلقلہ پر قلقلہ کس وقت ہوتا ہے. یہ وہ حروف ہیں، انہوں نے صرف حروف قلقلہ کی بات کی. حروف قلقلہ میں کون کون سے حروف آتے ہیں؟ پانچ حروف آتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. اب دیکھیں طا بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ حروف قلقلہ پر قلقلہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب وہ ساکن ہو. اب یہ حروف قلقلہ میں سے ہے طا، اور طا پہ قلقلہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے. ٹھیک ہے. فا را زبر فر، غین با زبر غب، فر غب. زا جیم زبر زج، را زبر را، زج را. تا دو پیش تن، زج را تن. قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قد حن. حمزہ قاف پیش اق، تا لام پیش تل، اقتل.
نون طا پیش نطق فا زبر فا نطق فا تا دو زیر تن نطق فاتن فا نون زبر فن صاد با زبر صب فن صب حمزہ جیم زبر اج را دو پیش رن اجر عین دال زبر عد نون دو زیر نن عدن نقعا بطش فرغب زجرة قدحا اقتل نطفة فانصب أجر عدن نقعا وقف نقعا بطش وقف بطش فرغب وقف فرغب زجرة وقف زجرة قدحا وقف قدحا اقتل وقف اقتل نطفة وقف نطفة فانصب وقف فانصب أجر وقف أجر عدن وقف عدن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کا سن را حمزہ زبر رو یا زیر ی رو ی میم حمزہ پیش مو صاد زبر صا مو صا دال زبر دا مو صادا تا دو پیش تن مو صادا تن جیم حمزہ زیر جی تا زبر تا جی تا کا سن رو ی مصادات جئتا. اب یہ ساکن حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے اس لیے ساکن ہے، اس کو ہم جھٹکے سے ادا کریں گے. آپ کو میں نے بتایا تھا، یاد رکھیے کہ ساکن حمزہ ہمیشہ جھٹکے سے ادا ہوتی ہے. اب وقف کرتے ہیں. کا سن وقف کا سا رو ی وقف رو مصادات وقف مصادہ جئتا وقف ج. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گا. اور ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں، رواں سے جوڑو رواں سے بھی بتایا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو ہے وقف کا طریقہ بتایا ہے کہ مختلف حروف آئیں تو ان پہ وقف کیسے کرتے ہیں، اور یہ چیزیں میں آپ کو ویسے ہی بتا چکی ہوں. یہ ساری وہی چیزیں جو ہم لوگ مشقوں میں کر کے آ چکی ہیں، وہ سارے حروف ہیں. ٹھیک ہے، یہ دو پیش آئے گی تو وقف کیسے ہوگا، پیش آئے گی تو کیسے ہوگا، زیر آئے گی تو کیسے ہوگا، زبر آئے گی، دو زیر آئے گی تو کیسے ہوگا، اور کسی حرف کے آخر پر دو زبر آ جائے تو وقف کیسے کریں گے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا. پھر آخری حرف گول تا ہو اور اس پر تنوین یا کوئی حرکت ہو تو وقف کیسے کریں گے، اس کو ساکن ہا سے بدل دیں گے، یہ بھی بتایا. ساکن حرف آخر میں آ جائے تو وقف کیسے ہوگا، اس کو اس کی اصلی حالت میں پڑھیں گے، جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی یہاں پر پڑھا. جیسے یہ ہو گیا ہمارے پاس ہوتوی خط ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو گئی. اس کے بعد خوشیہ یا ہوا کی صورت میں وقف کیسے کریں گے، انا کی صورت میں کیا کریں گے، ساکن حمزہ کو جھٹکے سے کریں گے، ساری چیزیں تھی. امید ہے کہ آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آئے گا. کل ہم اپنے نیو لیسن نمبر 10 سٹارٹ کریں گے، جس میں کھڑی حرکات ہوں گی. تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور ریوائز کیا کریں. تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سارے قانون، سارے رولز آپ لوگوں کو آٹومیٹکلی ذہن میں آ جائیں گے. اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب، انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا.